السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا ناول عہد الست ایپیسوڈ 8. تم کیوں اتنی پریشان ہو زارا؟ منگنی عمر کی ٹوٹی ہے، تمہاری نہیں. شہروز نے اس کے الجھے بکھرے سراپے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ذرا کی ذرا طنزیہ انداز میں کہا تھا. وہ جواباً کچھ نہیں بولی تھی مگر ایک شکوہ سا آنکھوں میں در آیا تھا. شہروز اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھنے لگا. اسے زارا پر بھی تھوڑا سا غصہ تھا کہ وہ اس دن عمر سے جھگڑے کے بعد اٹھ کر اس کے ساتھ کیوں نہیں آئی تھی. وہ دونوں اس وقت ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے. دوپہر ڈھل کر سپہر بن چکی تھی. اس غیر ملکی ریسٹورنٹ میں اس وقت زیادہ رش نہیں تھا. اکا دکا ٹین ایجرز ہی نظر آ رہے تھے. یہ ریسٹورنٹ یونیورسٹی سے نزدیک پڑتا تھا، اسی لیے زارا کو لے کر شہروز یہاں آ گیا تھا، جو اس سے ملنے کے لیے بطور خاص یونیورسٹی آئی تھی. وائوا تو اچھا ہو گیا تھا، سو اس جانب سے شہروز کافی مطمئن ہو چکا تھا. عمر سے جھگڑے کے بعد اب تک ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا. زارا کو اندازہ تھا کہ شہروز کا موڈ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہوگا. وہ جلدی غصے میں نہیں آتا تھا، لیکن جب اس کا مزاج کسی بات پر برہم ہو جاتا تھا تو نارمل ہوتے ہوتے کئی دن لگ جاتے تھے. اسی لیے وہ اس کی خفگی دور کرنے کی غرض سے یہاں تک اپنی ہر مصروفیت ترک کر کے آئی تھی. لیکن شہروز کا رویہ اسے مزید بے چین کر رہا تھا. دوسری طرف شہروز نے بظاہر خود کو کمپوز کر لیا تھا. وہ اب سارے قصے سے خود کو انتہائی لا تعلق ظاہر کر رہا تھا، مگر اسے اندازہ بھی تھا کہ زارا نہ صرف پریشان ہے بلکہ الجھی ہوئی بھی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. وہ اتنی ہی حساس تھی. اب بھی شہروز کا طنزیہ جملہ سن کر اس کی آنکھیں جھلمل کرتی محسوس ہو رہی تھیں. اس لیے شہروز کی خفگی کا گراف بھی بڑھ رہا تھا. یہ سب کیسے حل ہوگا شہروز؟ اب کیا کریں گے ہم؟ وہ اسی الجھے ہوئے انداز میں بولی تھی. تمہیں کوئی اور بات کرنی ہے یا ہم چلیں اب؟ شہروز کے اس طرح سے کہنے پر اس کی آنکھیں مزید پھیل گئیں. ایسے مت کہو شہروز، وہ بہت پریشان ہے. شہروز کو خدشہ تھا کہ وہ رونے لگے گی، لیکن اس کے عمر کی حمایت میں بولنے پر وہ بھڑک اٹھا. پریشان کون نہیں ہے زارا؟ وہ پریشان ہے، میں نہیں ہوں. میں تو پشیمان بھی ہوں. شرمندگی ہو رہی ہے مجھے اس سارے ایشو سے. مجھے لگتا ہے زارا اس سارے پرابلم کا ذمہ دار میں ہوں. سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس سارے پنگے میں ٹانگ اڑانی ہی نہیں چاہیے تھی. عمر جو بھی کرتا، جیسے بھی کرتا، جس مرضی لڑکی سے کرتا یا نہ کرتا، یہ سب اس کا سر درد ہوتا، میرا نہیں. مجھے تو کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑتا نا. اب بتاؤ، ڈیڈی مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ کانچ کا گلاس نہیں ٹوٹا، رشتہ ٹوٹا ہے زارا بی بی. ڈیڈی ہی نہیں پوچھیں گے بلکہ چاچو بھی مجھ سے ہی سوال کریں گے. سب بڑے تو یہی سمجھتے ہیں کہ عمر اپنی مرضی سے نہیں، شہروز کی مرضی سے شادی کر رہا ہے. وہ امائمہ کو عمر کی نہیں میری پسند سمجھتے ہیں. اپنی بات مکمل کر کے وہ زارا کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا، جہاں عجیب سی سوچ نے تانا بانا بن رکھا تھا. اس نے شہروز کو اتنے جذباتی انداز میں پہلی دفعہ دیکھا تھا. اس میں غلط کیا ہے شہروز؟ زارا اس کی آنکھوں میں دکھ رہی تھی. تم مان کیوں نہیں لیتا کہ امائمہ تمہاری پسند ہے؟ وہ جیسے زچ ہو کر بولی تھی. زارا، ایسا نہیں ہے. شہروز اس کی بات سن کر ششدر رہ گیا. وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی. ایسا ہی ہے شہروز. تمہیں امائمہ جیسی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، جو ذہین ہوں، کانفیڈنٹ ہوں، انہیں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ہو، وہ ویل مینرڈ ہوں. اور امائمہ میں یہ سب کوالٹیز ہیں، اسی لیے تم اسے پسند کرتے ہو، بلکہ تم اس کے بہت بڑے ایڈمائرر ہو.
عمر کی پسندیدگی کو بھانپ لینے کے بعد سے لے کر اب تک، جب کہ یہ منگنی ٹوٹ چکی ہے، تم عمر کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہے ہو کہ وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے، جیسے اسے لائف پارٹنر نہیں جنت مل گئی ہو۔ تم عمر کی فیلنگز کو، اس کے ایموشنز کو سمجھ نہیں پا رہے۔ وہ ہرٹ ہو رہا ہے۔ وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے شہروز، جو فیڈر پی کر سو جائے یا کارن فلیکس کھا کر اسکول چلا جائے۔ تم کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا شہروز۔ اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ ایسی کیا بات ہوئی جو اس نے یہ سب کیا۔ وہ جذباتی ہے لیکن بدتمیز نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس کی بات مکمل ہوئی تھی کہ نہیں، مگر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ شہروز خاموش کا خاموش رہ گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے زارا کی باتیں بہت بری لگی تھیں۔ مجھے بھی اس پر غصہ آیا تھا، لیکن میں نے غصہ پی لیا۔ میں جانتی ہوں وہ کتنا جذباتی ہے۔ تمہیں بھی پتہ ہی ہے اس کی ذہنی کیفیت کا۔ تم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا شہروز۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی تھی۔ تم نے اگر اپنا غصہ پی لیا تھا تو پھر تم ہی پوچھ لیتی کہ ایسی کیا بات ہوئی جو شہزادے عمر کے مزاج پر گراں گزری، اور زارا نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں پوچھ چکی ہوں۔ شہروز نے استفہامیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ اس کا موڈ بری طرح بگڑ چکا تھا۔ امائمہ نے مس بیہیو کیا ہے اس کے ساتھ۔ زارا نے اپنی جانب سے کوئی گہرا راز اگلا تھا، مگر شہروز پر مطلق اثر نہ ہوا۔ مس بیہیو امائمہ نے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر نے تمہیں غلط سلط بات بڑھا چڑھا کر بتائی ہے۔ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ زارا تم نہیں جانتی، وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے، ہماری کلاس کی سب سے ایلیگنٹ اور گریسفل لڑکی۔ میں نے کہا نا، تم کافی پسند کرتے ہو اسے۔ زارا کا چہرہ اور انداز بالکل نارمل تھا۔ اس میں کوئی طنز یا کاٹ نہیں تھی، لیکن شہروز بھڑک اٹھا۔ زارا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ صاف صاف کہو نا، کیا کھچڑی پک رہی ہے تمہارے ذہن میں؟ وہ بھڑک کر بولا تھا۔ زارا نے جتاتی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھا۔ مجھے میری بات مکمل کرنے دو شہروز۔ تم امائمہ کو کافی پسند کرتے ہو، لیکن ایک کلاس فیلو کی نظر سے۔ تم کہتے ہو وہ تمہاری کلاس کی سب سے ایلیگنٹ اور گریسفل لڑکی ہے۔ کیا پتا شہروز، میرے کلاس فیلوز میرے بارے میں یہی کہتے ہوں؟ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ شہروز اس کی بات کا مفہوم سمجھ نہیں پایا تھا۔ میرے کلاس فیلوز میرے بارے میں جو بھی کہتے ہیں تم اس سے کبھی متفق نہیں ہوگے، کیونکہ تمہارا اور میرا رشتہ وہ نہیں ہے جو میرا اور میرے کلاس فیلوز کا ہے۔ اسی طرح جب تم امائمہ کی بات کرتے ہو تو عمر کا اس سے ایگری کرنا ضروری تو نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں وہ امائمہ کو پسند کرتا ہے۔ تمہارا اندازہ درست تھا کہ عمر کافی دیر سے امائمہ میں انٹرسٹڈ ہے۔ اس نے یہ بات تب ہمیں بتائی جب ہم اس کے بارے میں مشکوک ہوئے۔ اب وہ دونوں انگیجڈ ہیں۔ انہیں اپنے طریقے سے اپنے تعلقات بہتر بنانے دو۔ تمہاری کوئی بھی غیر ضروری نصیحت یا مشورہ عمر کو بلا وجہ تم سے متنفر کر دے گا۔ تمہاری اور اس کی دوستی میں دراڑ پڑ جائے گی شہروز۔ امائمہ کی وجہ سے تم عمر جیسا دوست کھو دو گے۔ تمہیں اچھا لگے گا؟ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ شہروز یک ٹک اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ منہ سے کچھ نہیں بولا تھا، لیکن دل میں اعتراف کر لیا تھا کہ زارا کچھ غلط نہیں کہہ رہی۔ زارا، تم کیا چاہتی ہو؟ اب تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ تمہاری باتیں فرض کر لو اگر سچ بھی ہیں تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ عمر اس کی انگلی سے رنگ اتار کر لے آیا ہے۔ یہ بات تو تم بھی مانو گی کہ عمر نے اپنی جذباتیت میں ہماری بہت انسلٹ کروائی ہے۔ اب کی بار شہروز نے تحمل سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ وہ جذباتی ہے، میں مانتی ہوں، لیکن اس نے انسلٹ نہیں کروائی ہماری۔ یوں سمجھو بات ابھی ان دونوں کے درمیان ہی ہے۔ جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ اسے یا امائمہ کو ہوئی ہے وہ دور کی جا سکتی ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہے تو یقیناً امائمہ کو بھی ہوگا۔
تم اسے تنقیدی نگاہوں سے دیکھنا چھوڑ دو شہروز، تمہاری یہ باتیں اسے مزید ہرٹ کریں گی اور وہ پہلے سے زیادہ غصہ کرے گا۔ اس کی واپسی میں زیادہ دن نہیں رہ گئے، اس کو تمہاری فیور کی ضرورت ہے شہروز، وہ پریشان ہے اور شرمندہ بھی۔ ناصحانہ انداز میں کہتی زارا اس لمحے شہروز کو بڑی مختلف سی لگی۔ اسے شرمندہ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن پریشان کیوں ہے وہ؟ شہروز نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ زارا چند لمحے کچھ نہ بولی اور پھر اس نے گہری سانس بھری۔ ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ، وہ بھی کافی پسند کرتا ہے امائمہ کو، تمہاری طرح۔ شہروز کے چہرے پر استہزائیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ زارا کے پاس عمر کی حمایت کرنے آئی تھی اور کافی اچھے طریقے سے یہ کام کر بھی چکی تھی۔ وہ یہ نہ بھی کرتی تب بھی شہروز کو غصہ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد عمر کی فیور تو کرنا ہی تھی، اور یہ بات وہ ہوتی ہیں محبت میں بھی کچھ راز کی باتیں کہ مصداق زارا کو نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کی اور عمر کی دوستی ایسی باتوں سے ختم نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہر جھگڑے کے بعد وہ پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے تھے۔ اب کیا سوچ رہے ہو؟ اس کی استہزائیہ مسکراہٹ اور خاموشی سے اکتا کر زارا نے اسے ٹوکا تھا۔ شہروز نے لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ پریشان تھی اور شہروز اسی ایک بات کو طول دے کر اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا تمہارے کلاس فیلوز واقعی تمہیں ایلیگنٹ اور گریسفل کہتے ہیں؟ اس نے سر کھجاتے ہوئے مصنوعی حیرت سے کہا تھا۔ زارا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ میرے لیے زیادہ اہم وہ ہے جو تم مجھے کہتے ہو، زارا نے مسکراتے ہوئے اعتماد بھرے لہجے میں کہا تھا۔ پھر شہروز کے چہرے پر استفہامیہ رنگ اور مسکراہٹ دیکھ کر بولی، ٹیوب لائٹ۔ اس روز گھر میں ایک عجیب پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عین 12 بجے معمول کے مطابق گھر کے باہر موٹر بائیک آ کر رکی۔ گھر کے مکین ہی نہیں، در و دیوار بھی اس موٹر بائیک کی آواز کو بخوبی پہچانتے تھے۔ یہ اس کے ابو کی موٹر بائیک کی آواز تھی۔ ابو روزانہ اسی وقت گھر آتے تھے، لیکن آج کچھ ایسی بات ضرور تھی کہ اس موٹر بائیک کی آواز سن کر نہ صرف وہ بلکہ اس کی امی اور چھوٹی بہن بھی سہم سے گئے تھے۔ امی، امی جی، اس کے منہ سے کرہ نما آواز نکلی۔ اس کی امی نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا، لیکن ہمیشہ کی طرح ان کی زبانی ہمدردی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی امی کا دل چاہا کہ بیٹے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیں، مگر اس لمحاتی تسلی کا فائدہ بھی کیا تھا؟ یہ بات وہ سمجھ سکتی تھی، مگر ان کی 7 سالہ بیٹی نہیں۔ کچھ نہیں ہوگا بھائی، آپ ڈریں مت۔ وہ اٹھ کر بھائی کے قریب آ بیٹھی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے بہن کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن ابو کی لاڈلی ہے، مگر اس لمحے لاڈ پیار بھی بے فائدہ تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پہلے آٹومیٹک لاک کھلنے کی آواز آئی اور پھر بائیک اندر کیے جانے کی آوازیں آنے لگیں۔ چند منٹ بعد لاک دوبارہ بند ہونے کی آواز آئی۔ ابو یقیناً بائیک اندر کھڑی کر چکے تھے۔ مزید چند منٹ کا کھیل باقی تھا۔ عادت کے مطابق ابو کو باہر لگے واش بیسن پر ہاتھ دھونے تھے، پالتو طوطے کا دانا پانی چیک کرنا تھا اور اندر آ جانا تھا۔ اور پھر اسے یکدم ہی جھرجھری محسوس ہوئی۔ اب نل سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چند منٹ بعد پانی گرنے کی آواز آنا بند ہو گئی اور پھر جالی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کا تنفس تیز ہوا اور ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ اس کی بہن نے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ابو اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات نے اسے اپنا ہاتھ بھائی کے ہاتھ سے ہٹا لینے پر مجبور کیا۔ وہ شاید سمجھ چکی تھی کہ تنکا بے شک ڈوبنے والے کو سہارا دے سکتا ہے، مگر ڈوبنے والا تنکے کو کوئی سہارا نہیں دے سکتا۔ اس نے بہن کی جانب نہیں دیکھا، مگر اس کا یہ اضطراری عمل اس پر بہت کچھ واضح کر گیا تھا۔
وہ ابو کے قدموں کی چاپ بہت قریب محسوس کر رہا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے الٹی گنتی شروع کر دی۔ ہر ہندسے کے ساتھ اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا۔ 10 سے شروع کر کے بالآخر وہ 0 پر پہنچ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ضبط کے باوجود پانی کے چند قطرے پھسلے۔ اس کی امی نے بے حد دکھ سے اس پانی کی جانب دیکھا۔ چاہنے کے باوجود وہ شوہر کی جانب نہیں دیکھ پائی تھیں۔ اسی لمحے جب اس سمیت اس کی امی اور بہن خود کو متوقع صورتحال کے لیے تیار کر چکے تھے، اچانک کال بیل بج اٹھی۔ ابو خاموشی سے واپس مڑ گئے۔ اس کے ہونٹوں سے دبی دبی سانس خارج ہوئی۔ ابھی وہ پہلو بھی نہیں بدل پایا تھا کہ اس نے ابو کے قدموں کی چاپ سنی۔ وہ دروازے سے ملنے والے کو فارغ کر کر آ گئے تھے۔ مزید چند لمحوں بعد وہ جو کچھ کرنے والے تھے اس کے لیے ضروری تھا کہ گھر میں کوئی باہر والا موجود نہ ہو۔ اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اس نے سر کو بالکل جھکا لیا۔ اب وہ کسی کی جانب نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے کمرے میں آؤ۔ اس کی سماعتوں نے ابو کے سرد لہجے میں دیے گئے حکم کو سنا۔ اب کی بار اس نے امی یا ابو کی جانب دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ابو کے پیچھے ان کے کمرے کی جانب چل دیا۔ امی نے اسے تسلی دینے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بہت مذہبی خاتون تھیں۔ کسی بھی مشکل لمحے میں وہ کوئی عملی قدم اٹھانے کے بجائے تسبیح کے دانے گرانے کو ترجیح دیتی تھیں۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ دروازہ بند کر دو، ابو نے پہلے سے زیادہ سرد لہجے میں حکم دیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کنڈی لگاؤ۔ اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کنڈی ایک بار لگ جاتی تو اسے ابو کے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ میں نے کہا کنڈی لگا دو۔ اسے متامل دیکھ کر وہ تلخ لہجے میں بولے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کنڈی لگا دی اور پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ کمرے کے وسط میں پہنچ گیا۔ جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اس نے ابو کے ہاتھ میں اپنا اعمال نامہ دیکھ لیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں اس کے سیریز ٹیسٹ کی مارک شیٹ تھی۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے اس کے سامنے اس کی مارک شیٹ لہرائی۔ اس سوال کا جواب وہ ابھی سوچ رہا تھا کہ وہ پھر غرائے۔ میں نے پوچھا ہے کچھ۔ ہر اگلا جملہ ان کے درجہ حرارت کو بڑھا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اب کی بار انہوں نے اس کا کان پکڑ لیا تھا۔ مارک شیٹ، میری مارک شیٹ، وہ منمنا کر بولا۔ ابو نے اتنی زور سے اس کے کان کو پکڑ رکھا تھا کہ تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ مارک شیٹ ہے اور تم جانتے ہو کہ میں مارک شیٹ کے متعلق نہیں پوچھ رہا۔ وہ بتاؤ جو میں پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے اس کا کان مروڑا۔ اس نے سہم کر التجائیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ سرخ ہوتے ہوئے چہرے اور آنکھوں کے ساتھ ڈبڈبائے لہجے میں اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ 3 نمبروں کے فرق سے وہ فرسٹ پوزیشن لینے میں ناکام ہو گیا تھا۔ اسکول میں میٹرک کے سالانہ امتحان سے پہلے ایک سیریز ٹیسٹ ہوتے تھے جن میں پورے میٹرک کے امتحان کا احاطہ کیا جاتا تھا۔ ان ٹیسٹ کا پورا رزلٹ بنتا تھا۔ انہی ٹیسٹ میں وہ 2nd پوزیشن لے سکا تھا۔ سلیمان حیدر اس بار فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ اگرچہ پہلی بار ہوا تھا، مگر چونکہ یہ امتحان نہیں تھے، ٹیسٹ تھے، اس لیے اس کے ٹیچرز ابھی بھی اس کے متعلق بہت پرے اعتماد تھے۔ وہ یقین سے اس کے بارے میں پیشن گوئی کرتے تھے کہ وہ بورڈ میں پوزیشن ضرور حاصل کرے گا۔ ابو اس کے متعلق ہمیشہ مشکوک ہی رہتے تھے۔ گزشتہ بار کے پروموشن ٹیسٹ میں اس کے اور سلمان کے نمبروں میں 8 نمبروں کا فرق تھا۔ سلیمان کے 8 نمبر کم تھے اور اس نے 2nd پوزیشن لی تھی۔ ابو نے تبھی اسے وارن کر دیا تھا کہ اتنے کم نمبروں کا فرق کوئی فرق نہیں ہوتا، اسے اگلی بار 50 نمبروں کے فرق سے لیڈ حاصل کرنا چاہیے، مگر وہ فرسٹ پوزیشن ہی نہیں حاصل کر پایا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر وہ دہاڑے۔ اس نے پلکیں جھپکا کر آنسو پینے کی کوشش کی تھی۔ ابو جی، وہ جو ایک سوال تھا ایکسرسائز 5 کا،
وہ جو میری بک میں غلط تھا وہ مجھے نہیں آتا تھا. سر اظہر نے کہا تھا وہ سوال پیپر میں نہیں آئے گا، مگر وہ آ گیا. ابو جی میں نے. آنسو ضبط کرتے ہوئے وہ مسلسل بول رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ اگر اب بھی نہیں بولا تو ابو کا پارا مزید چڑھ جائے گا. الو کے پٹھے، صرف تیری کتاب میں غلط تھا، اس کی کتاب میں غلط کیوں نہیں تھا جس نے فرسٹ پوزیشن لی ہے؟ اب کی بار اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ پڑا تھا. اس نے بھی اندازے سے کیا تھا، لیکن وہ رونے لگا تھا جس کے باعث اس کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی. ہاں، فیسا غورس نے خود آ کر سکھایا تھا اسے، جو اس کا جواب صحیح آ گیا اور تیرا غلط. اسے ایک اور تھپڑ پڑا تھا. آپ سر رضا سے پوچھ لیں، میں نے ان کو بھی بتایا تھا. میں سچ پہلے تجھ سے تو پوچھ لوں، پھر سر رضا سے بھی پوچھ لوں گا. انہوں نے اس کی بات کاٹ دی. میں نے کیا کہا تھا تجھ سے کہ تیری ہڈیاں توڑ دوں گا؟ سارا دن کام چوروں کے ساتھ کھیلے گا تو یہی حال ہوگا نا؟ میں واقعی تیری ہڈیاں توڑ دوں گا. اتنی مشکل سے عزت بنتی ہے معاشرے میں، تو میرا نام ڈبو دے. لوگ کہتے ہیں دوسروں کو کیا پڑھائے گا یہ جب اپنے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا. اب میں انہیں کیا بتاؤں کہ میرا بیٹا کام چور اور نکما ہے. حرام خور کہتا ہے کتاب میں سوال غلط ہے. تیری کتاب میں سوال غلط ہے، صرف تیری کتاب میں، صرف تیری کتاب میں. وہ کہہ رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھے بنا کہ ان کا تھپڑ کہاں پڑتا ہے اسے پیٹ رہے تھے. وہ رونے کے ساتھ ساتھ معافی مانگ رہا تھا اور اس کی امی بند دروازے کے پیچھے آنسو بہانے میں مصروف تھیں. ایک ایک نمبر کی جنگ میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. اگلے روز ابو نے ناشتے کی میز پر سخت لہجے میں اسے نصیحت کی تھی. وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا. وہ مزید کہہ رہے تھے، 3 ہفتے رہ گئے ہیں اینول ایگزامز میں. تم دودھ پیتے بچے نہیں ہو کہ ہر بات نئے سرے سے سمجھائی جائے. تمہیں خود اندازہ ہونا چاہیے کہ ہر لمحہ تمہارے لیے کتنا اہم ہے. اب میں تمہیں وقت ضائع کرتے نہ دیکھوں اور نہ ہی تمہارے منہ سے یہ بات سنوں کہ فلاں چیز اس لیے غلط ہو گئی کہ وہ کتاب میں غلط تھی. ان کا انداز اور لہجہ بے لچک تھا، مگر پھر بھی وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کا ایکسکیوز قبول کر لیا گیا ہے. کل کی ساری رات رونے کے بعد وہ ان سے معافی مانگتے وقت دوبارہ نہیں رویا تھا. اس کا لہجہ نم تھا، مگر اس کی اپنی آنکھوں کے کناروں کو اس نے بھیگنے نہیں دیا تھا. ابو نے اسے واضح لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے. میں اب کبھی رنگوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. میں ڈرائنگ بناؤں گا، نہ کارڈز. رنگ اتنے اہم نہیں کہ میں ان کے لیے ابو کو ناراض کروں. اس نے دل میں یہ تہیہ بھی کیا تھا. ابو نے منہ سے نہیں کہا تھا کہ وہ ڈرائنگ میں مصروف رہ کر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، مگر وہ سمجھ گیا تھا کہ ابو اس کی خراب کارکردگی کی وجہ اسی چیز کو سمجھتے ہیں. انہوں نے اسے چند روز قبل بہن کے ساتھ مل کر اس کی سہیلی کے لیے برتھ ڈے وش کارڈ بناتے دیکھ لیا تھا. 3 ہفتے بعد اس کے ایگزامز شروع ہو گئے تھے. اسے خود پر بھروسہ تھا نہ اپنی محنت پر، مگر وہ بے تحاشا پڑھنے پر یقین ضرور رکھتا تھا. اس نے دن رات ایک کر کے پیپرز دیے. ابو کا اور ان کی ناراضگی کا خوف امتحان کے خوف سے کہیں زیادہ تھا، لیکن کوئی بھی خوف اس کی کارکردگی کو متاثر نہیں کر پایا تھا. اس کے سبھی پیپرز اچھے ہو گئے تھے. پیپرز کے 2 دن بعد ہی ابو نے اپنے کسی اولڈ اسٹوڈنٹ سے اسے فرسٹ ایئر کا کورس لا دیا تھا، حالانکہ ابھی پریکٹیکلز ہونا باقی تھے. ابھی ہم فرسٹ ایئر کی پڑھائی شروع نہیں کریں گے. فی الحال تم ان کتابوں کا اپنی کورس آؤٹ لائن کا جائزہ لو، ان میں موجود تصویریں دیکھو. دل چاہے تو تصویریں بنا کر ان میں رنگ بھرو. ہم پریکٹیکلز کے بعد پڑھائی شروع کریں گے. یہ ابو کا ایک اور حکم تھا جو انہوں نے بظاہر مسکرا کر دیا تھا، یعنی وہ اسے خود رنگوں سے کھیلنے کی اجازت دے رہے تھے. اس حکم نے اسے خوش کر دیا تھا. وہ کم از کم چند دن پڑھائی کے بوجھ سے خود کو بچا سکتا تھا. پریکٹیکلز کے لیے جرنل بکس تیار تھیں. اس نے پریکٹیکلز کی کئی بار پریکٹس کی ہوئی تھی، اس لیے یہ دن اس نے بہت ریلیکس ہو کر گزارے.
یہی وجہ ہے کہ پریکٹیکلز کے بعد جب اس نے فرسٹ ایئر کی پڑھائی شروع کی تو وہ بہت تازہ دم تھا۔ ابو کا بے جا تسلط یہاں بھی جاری تھا۔ میتھس اس کا فیوریٹ سبجیکٹ ہونے کے باوجود ابو نے اسے پری انجینئرنگ منتخب کرنے کا حق نہیں دیا تھا۔ یہ بات جیسے اس کی پیدائش کے وقت سے طے شدہ تھی کہ اسے پری میڈیکل ہی لینا ہے، اور وہ پری میڈیکل کی بکس ختم کرنے میں مگن ہو گیا۔ جب میٹرک کا رزلٹ اناؤنس ہوا تو وہ فرسٹ ایئر کے کورس کا 50% مکمل کر چکا تھا۔ میٹرک میں اس نے پورے 780 نمبر لے کر پورے لاہور بورڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی۔ اب کی بار اس نے ابو کو ڈانٹنے یا مارنے کا کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ اس کی اتنی بڑی کامیابی پر فیملی کے علاوہ اس کے ٹیچرز بھی بہت خوش تھے۔ اس کے اسکول کو یہ اعزاز پہلی مرتبہ حاصل ہوا تھا کہ وہاں پڑھنے والے کسی بچے نے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ اس کے حلقے میں جہاں اسے بے پناہ شاباشی ملی، وہاں یہ بھی سننے کو ملا کہ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ اکثر لوگوں کو یقین تھا کہ جس طرح وہ دن رات کتابوں کو چاٹنے میں مصروف رہتا تھا، ایسی صورت میں اس کا پوزیشن نہ لینا حیران کن امر ٹھہرتا۔ وہ بہرحال خوش تھا کہ وہ ابو کو خوش کر پایا۔ جب کالج میں ایڈمیشن کا معاملہ شروع ہوا تب بھی ابو نے اس کے لیے شہر کے سب سے بڑے کالجوں کو چھوڑ کر ایک غیر معروف کالج کا انتخاب کیا۔ اسی پر موقوف نہیں، وہ بہت سے حیران کن کام کر رہے تھے۔ اس کے ابو کو نہ جانے کیوں سب کو حیران کرنے کا شوق ہو چلا تھا، اور اس کے معاملے میں تو یہ شوق انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ سب حیران ہوئے تھے کہ وہ ابھی 14 سال کا بھی نہیں ہوا تھا اور اس نے میٹرک کر لیا تھا۔ دوسرے بچوں نے فرسٹ ایئر کے کورسز خریدنے شروع کیے تھے اور اس نے 50% سلیبس ختم کر لیا تھا، اور اس کے اتنے شاندار رزلٹ کے باوجود اسے مشہور کالج میں داخلہ کیوں نہیں دلوایا گیا تھا۔ جس روز ابو نے اس کی کالج فیس جمع کروائی، اسی روز سر شعیب جو اس کے اسکول کوآرڈینیٹر سے سیکنڈ پرنسپل بن چکے تھے، اس سے ملنے چلے آئے۔ انہیں جب یہ پتا چلا کہ اس نے جی سی اور ایف سی کالج کو چھوڑ کر ایک غیر معروف کالج کا انتخاب کیا ہے تو انہوں نے ابو سے کافی بحث کی۔ مجھے آج تک آپ کی کوئی لاجک نہیں سمجھ آئی۔ آپ اپنے بچے میں اعتماد اور حوصلہ پیدا کرنے کے اس قدر خلاف کیوں ہیں؟ میرا بچہ اتنا ذہین ہو تو میں ناچتا پھروں۔ آپ نے اس کی اتنی بڑی کامیابی پر اسے ٹھیک سے خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دیا۔ آپ خود کسی اسکول فنکشن میں آئے، نہ اسے آنے دیا۔ پرنسپل صاحب کی ذاتی درخواست پر بھی آپ بضد رہے کہ میرے بچے نے ٹاپ کیا ہے، نکاح نہیں کہ اس کی دعوتیں کی جائیں۔ بچوں کے کچھ میگزینز نے اس کا انٹرویو کرنا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا کہ یہ ایک اوچھا کام ہے۔ چند اچھی اکیڈمیز نے خود آپ سے رابطہ کیا اور اسکالرشپ کی بات کی، تب بھی آپ نے ایک نہیں سنی، اور آپ اب مجھے بتا رہے ہیں کہ جی سی اور ایف سی میں پڑھائی نہیں ہوتی، وقت ضائع ہوتا ہے۔ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ بچے نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، کم از کم اسے اپنے کسی فیل سے تو احساس دلائیں کہ یہ کامیابی ہی ہے۔ آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ بیچارے واقعی پریشان ہو گئے تھے، اس لیے خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ ساری گفتگو کے دوران ابو کے چہرے پر استحضائیہ مسکراہٹ چمکتی رہی۔ سر شعیب کی باتوں کے جواب میں انہوں نے کیا کہا یہ اسے بالکل پتہ نہیں چل سکا، کیونکہ ابو نے اسے وہاں سے اٹھ جانے کے لیے کہا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ سر شعیب کی باتیں اسے حیران کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ اسے اسکول کے کسی فنکشن میں انوائٹ کیا جانا یا اس کے انٹرویو کے لیے کسی میگزین وغیرہ کے رابطے کے متعلق اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اس نے تو گولڈ میڈل وصول کیا تھا، تصویر بنوائی تھی، اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ اس کے علاوہ اس کے لیے اس کارنامے میں کوئی سنسنی نہیں تھی۔ رشتہ داروں یا ٹیچرز وغیرہ کی شاباشی تو وہ بچپن سے ہی وصول کر رہا تھا، اس میں اس کے لیے کوئی نیا پن نہیں تھا، اور جب کوئی نیا پن نہیں تھا تو وہ کیوں یاد رکھتا کہ اس نے بورڈ میں کوئی پوزیشن لی تھی۔ تمہیں ریگولر کالج جانے کی ضرورت نہیں، خواہ مخواہ وقت ضائع ہوگا، تم گھر پر رہ کر پڑھا کرو۔ شام کو اکیڈمی جاؤ تو وہاں دوسرے کلاس فیلوز سے پوچھ لیا کرو کہ کالج میں کچھ خاص تو نہیں ہو رہا۔ ہفتے میں بس ایک بار کالج جانا کافی ہے، جب کوئی خاص ٹیسٹ یا پریکٹیکل ہو تو جایا کرنا۔
اسے کالج جاتے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے جب ابو نے نیا حکم صادر کر دیا۔ انہوں نے اس کے کالج کے ہیڈ کلرک سے بات کر لی تھی۔ ان کی واقفیت کی بنا پر حاضری رجسٹر میں اس کی حاضری خود بخود پوری ہو جانی تھی۔ اس کے ابو کے کئی دوست اس کالج میں موجود تھے جو اس قسم کے ہر مسئلے کو حل کرنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے ایک غیر معروف کالج کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس نے خاموشی سے ابو کے حکم کی تعمیل کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں کسی لیکن یا مگر کی گنجائش کبھی نہیں رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ان کا ایک غلط فیصلہ مان رہا تھا، مگر اس بار وہ دل ہی دل میں بہت بے چین تھا۔ اسے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ 14 سال کا ہو رہا تھا۔ اس کا قد ہی نہیں بڑھ رہا تھا، خیالات میں بھی تبدیلی آ رہی تھی۔ کالج میں اس کا واسطہ ایک نئی دنیا سے پڑا تھا۔ اسکول کی نسبت کالج آ کر وہ زیادہ مطمئن تھا۔ وہاں بہت سے لڑکے تھے، چھوٹے بڑے، فیشن پرست، مذہبی، نکمے، پڑھاکو، شرمیلے۔ ان کے درمیان وہ خود کو اجنبی محسوس نہیں کرتا تھا۔ سبھی لڑکے نوجوانی کے زوم میں مبتلا اس نئی دنیا سے خوش تھے۔ کسی کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ اس کو خپتی یا پروفیسر کہہ کر چڑھاتے، اور پھر پہلے ہی دن سے اس کے شاندار رزلٹ، اس کی چھوٹی عمر اور فرسٹ ایئر کے سلیبس پر اس کے عبور نے اسے کسی قسم کا احساس کمتری نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ خوش تھا کہ وہ کالج میں ایک نئے اسٹیٹس کو لے کر داخل ہوا ہے، لیکن شاید اس کے ابو خوش نہیں تھے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کی مرضی جانے بغیر اس پر اپنی مرضی مسلط کر دی تھی۔ وہ اس کی بڑھتی عمر کے تقاضوں کو یا تو سمجھ نہیں پا رہے تھے یا وہ ان تقاضوں کو بری طرح اگنور کر رہے تھے۔ وہ کوئی انڈور پلانٹ نہیں تھا کہ اسے بند کمرے میں بڑھنے پھولنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ وہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا جسے اپنے ارد گرد دوسرے انسانوں کی ضرورت تھی۔ اسے اپنے ارد گرد اپنے ہم عمر اچھے لگتے تھے۔ وہ ان کی باتوں کو، ان کی مائیت کو انجوائے کرنا پسند کرتا تھا۔ کالج میں چونکہ اسکول کی طرح ہر وقت کلاس میں بیٹھنے کی پابندی نہیں تھی، اس لیے ایک لیکچر ہال سے دوسرے لیکچر ہال میں جاتے ہوئے، لیب میں پریکٹیکل کے دوران یا فری پیریڈز میں، کوریڈورز یا گراؤنڈ میں سے گزرتے ہوئے دوسرے کلاس فیلوز سے الیک سلیک ہو جاتی تھی، جو دھیرے دھیرے دوستی کی سرحد میں داخل ہونے لگی تھی۔ لیکن ابو نے پھر اس کی خوشی کے آگے فل سٹاپ لگا دیا تھا۔ مجھے جو چیز بھی اچھی لگتی ہے ابو مجھے وہی کرنے سے روک دیتے ہیں۔ کیوں؟ پہلی بار یہ سوال اپنی پوری شدت کے ساتھ اس کے ذہن میں گونجنے لگا تھا۔ رات کا پہلا پہر اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا تھا۔ چاند آسمان کے عین وسط میں کسی بادشاہ کی طرح تن کر کھڑا تھا۔ چاندنی بھی چہار سو پھیلی تھی، مگر اسٹریٹ لائٹس کی زرد روشنی نے چاندنی کو بھی بسنتی چولا پہنا رکھا تھا۔ ہوا بہت تیز نہیں تھی مگر خنک تھی، سو ان کے گرم خون کو بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں کب سے نہر کے کنارے بیٹھے تھے۔ دونوں نے جینز کے پائچے چڑھا رکھے تھے اور دونوں ہی بہت دیر سے چپ تھے۔ یہ جگہ شہروز کی دریافت تھی۔ بہت پہلے جب وہ اسکول میں پڑھتا تھا، تب سے کیمپس ایریا کے درمیان سینڈوچ بنی یہ نہر اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ کالج کے دوران بھی اکیڈمی آتے جاتے ہوئے وہ اکثر یہاں آیا کرتا تھا، اور یونیورسٹی میں تو وہ اس نہر کو اپنی سہیلی مانا کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ ٹریفک جیسی مرضی کیوں نہ ہو، موسم کتنا بھی ناخوشگوار ہو، یہ نہر اپنے قدردانوں کے لیے ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ عمر کو بھی اس نہر کی میٹھی آغوش کا چسکا شہروز کی وجہ سے ہی لگا تھا۔ وہ دونوں جب لڑائی جھگڑوں سے اکتا جاتے تو ایک بار دل ہلکا کرنے یہاں ضرور آتے تھے۔ یہ نہر ان کے کئی رازوں کی امین تھی۔ اس نہر میں ان کے کالج افیئرز کے لو لیٹرز دفن تھے۔ اس نہر میں وہ آنسو بھی تیرتے نظر آتے تھے جو وہ چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑوں اور ناراضگیوں پر بہایا کرتے تھے۔ اس نہر کے سینے میں وہ شکوے بھی دبے تھے جو ان کو ایک دوسرے سے تھے۔ یہ نہر ان دونوں کو ساتھ ملا کر ایک ٹرائی اینگل تھی جو ان کی اس محبت کی تسلیس کو مکمل کرتی تھی۔ وہ ان کی ہمدرد تھی
جو ان کو مشورے بھی دیتی تھی اور ان کے درمیان ثالث کا کردار بھی ادا کرتی تھی۔ اس دفعہ کے جھگڑے میں بھی اسی نہر نے ان کی صلح کروائی تھی۔ انہوں نے سارے گلے شکوے کر لیے تھے اور اب مسئلہ بالکل صاف تھا۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتا شہروز۔ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد بالآخر عمر نے کہہ ڈالا تھا۔ شہروز نے گہری سانس بھری تھی۔ عمر کی جذباتیت سے وہ ہمیشہ خائف رہتا تھا۔ یہ بات ڈیڈی کو تمہیں خود بتانی ہوگی۔ شہروز نے اس سے وجہ نہیں پوچھی تھی، بس مشورہ دے ڈالا تھا۔ عمر ایک بار پھر خاموش ہو گیا اور پھر کافی دیر بعد بولا، وہ بہت نک چڑی ہے شہروز، بدتمیز، ضدی اور ہٹ دھرم بھی۔ مجھے ایسی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی جو بلا وجہ نخرے کریں، جنہیں ہر لمحے یہ وہم رہتا ہو کہ وہ بہت خوبصورت ہیں اور لڑکے ان پر واری صفقے ہوتے رہتے ہیں، اور وہ صرف اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ وہ دوسروں کی انسلٹ کر سکیں۔ کم آن عمر، امائمہ بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ شہروز نے اپنی دوست کی حمایت کی۔ میرے ساتھ وہ ایسی ہی ہے۔ مجھے لگتا ہے شہروز وہ مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں کرتی۔ تم غلط سوچ رہے ہو عمر، تم دونوں کی انگیجمنٹ ہوئی ہے، ظاہر ہے رضامندی سے ہی ہوئی ہے۔ سرافاق اپنی بیٹی کا رشتہ اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں کرنے والے۔ شہروز کے سمجھانے کا ایک مخصوص سا انداز تھا۔ اس کی نگاہیں پانی کی سطح پر بنتے چاند کے عکس پر تھیں۔ وہ ٹانگیں سمیٹ کر بازوؤں کا گھیرا ان کے گرد ڈالے ہوئے تھا۔ میں بہت کنفیوزڈ ہو گیا ہوں شہروز۔ سچ کہوں تو مجھے اس لڑکی سے اکتاہٹ ہونے لگی ہے۔ بہت ایٹیٹیوڈ ہے اس میں، اور میری برداشت بہت کم ہے۔ کل کلاں کو بھی تو یہ رشتہ ختم ہونا ہی ہے نا، اس لیے بہتر ہے اسے ابتدا میں ہی ختم کر دیا جائے۔ عمر کا انداز واقعی بڑا الجھا الجھا سا تھا۔ شہروز کہنا چاہتا تھا کہ یہ رشتہ تو تم ختم کر ہی چکے ہو، مگر اس نے کہا نہیں۔ عمر کے مزاج کی کچھ الجھنیں تھیں جن سے وہ بخوبی واقف تھا۔ اسے اس کی ذات کے نفسیاتی پہلوؤں تک سے آگاہی تھی۔ وہ واقعی گہرے دوست تھے۔ پرسوں کیا ہوا تھا عمر؟ شہروز، ہمارے درمیان بڑا عجیب سا تعلق ہے۔ وہ مجھے کبھی فون نہیں کرتی، میرے فون کالز اٹینڈ نہیں کرتی۔ میں اتنا بچہ تو نہیں ہوں کہ کچھ سمجھ نہ سکوں۔ تمہارا اور زارا کا تعلق تو ایسا نہیں ہے۔ پرسوں میں اس سے ملنے چلا گیا۔ میں نے سوچا پھر میں واپس جاؤں گا تو کہاں ملاقات ہو سکے گی، اسی لیے میں ان کے گھر چلا گیا۔ محترمہ نے گیٹ سے اندر ہی نہیں جانے دیا مجھے۔ اتنی ill mannered ہے وہ کہ مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ اس کا انداز تھا جیسے جان چھڑا رہی ہو۔ پھر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ شہروز کا انداز عجلت بھرا تھا۔ عمر نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ بتا رہا ہوں، مرے کیوں جا رہے ہو؟ بس مجھے غصہ آ گیا۔ میں چاکلیٹ کیک لے گیا تھا، وہی میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا، مبارک ہو بی بی، آپ کی جان چھوٹ رہی ہے ہم سے۔ یہ کیک اسی لیے لایا ہوں، منہ میٹھا کیجئے اور ہماری رنگ واپس کر دیجئے۔ وہ ایک بار پھر رکا۔ اب کی بار شہروز نے اسے ٹوکا نہیں تھا۔ وہ منہ اٹھا کر میری شکل دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، بی بی شرمائیے مت، آپ کی ہماری نہیں نپ سکتی، واپس کریں ہماری رنگ۔ اور تم اس کی ہٹ دھرمی دیکھو شہروز، فوراً انگلی سے اتار کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ ہوں، نخرے باز، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا وہ بہت شوخی ہے۔